میں چیف جسٹس صاحب نے فیصلے کے اتنے ناچیز نے ہاشیا چڑھایا ہے، یہ ہاشیا اتے سناواں گا، لیکن یہ تمہید میں ایک لکھی ہے وہ میں اتنے سنا جانا۔ قسم و ذات دی کر کے نا جی قبضہ قدرت میری جان ہے، سارے جسٹس کٹھے ہو کے صرف میری تمہید کا جواب دے دین، مینو کیما کر کے سٹ دین، میرے سنگیاں نو کیما کر دین، اگر اصا ہاتھ چک جائیے اسی پیو دے نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی نے، وہ تمہید صرف میں تمہید سنانی ہے اتنے کنا دے واگا سٹ کے سناواں گا۔ کسے نو اپنے علم تے ناز ہوئے، پاوے کوئی مولوی ہوئے، پاوے شیخ الحدیث ہوئے، پاوے سکالر ہوئے، کوئی بیرسٹر ہوئے، کوئی قانون دان ہوئے، کوئی ماہر ہوئے قانون کا، ہاں جی کوئی اسلامیات کا ماہر ہوئے، صرف ناچیز دے ایک صفحہ جڑا میں پہلا تمہید دے طور تے لکھیا ہے، اگر یہ جواب دے دین اساں سارے نو وڈ دین، اساں دھرنے والے، اساں ادھر ادھر کرنے والے، ایویں بے تکے کام کرنے والے نہیں، حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اساں ایسی گل کر سکنے ہاں کہ ایک گل ہوئے تے دھرنا دے جتھے رہیا دھرنے دے سرپرستی اڑ جان، ایک گل نال ہی اڑ جائے۔ میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتا کہ میں کہوں نظر ثانی کرو، جس سے ایک مرتبہ خیانت ثابت ہو اس پر اعتماد کرنا ہی جرم ہوتا ہے، یہ تو رسول کی بات ہے۔ اگر نظر ثانی کی دعوت ہوتی میں یہ دیتا کہ میں کہتا وہ تھانہ بلاؤ سارا، اور قسم خدا دی انیاں پکڑا نے میں دینا ہوئے 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 سارے جج سنن تو آخر چشتی یار کو سانو شگردی بحال آ گرفتاں نے اتنی گرفتاں نے سانو راہ ڈکنے تے لوکاں نو برباد کرنا پریشان کرنا سان نہیں ہوتا۔ جیڑا نبی دی شرع دے خلاف چلتا ہے ہمیشہ ذلیل تے خوار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں کدی سمجھ آن دیندا ہی نہیں، جیڑا نبی دی شریعت دے چلے ہر تھان دے کامیاب ہوتا ہے۔ اسی چلنے کامیاب حضور دے صدقے، توجہ نہیں فرمائی نے۔ میں اتنے گل کرنا ایمان نال دس، میں نیٹ دے وچ چڑھایا ہے، جہدے کول شکایت ہوندی ہے نا، جہدے نال شکوا ہوندا ہے، بھراوا انتقام وہ لگتا ہے، وہ کوئی بدلے دی سوچی دی ہے یا ظلم روکی دا تو وہ روکی دا، یہ کی ہوا مظلوماں تے ظلم کرنا، دوسرے غیراں تے ظلم کرنا۔ امام علی مقام سرکار ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہیں، وہ شہید کربلا نمونہ ہیں۔ مینوں ثابت کر دو شہید کربلا نے یزید دی فوج تو علاوہ کسی تے وٹا بھی سٹیا ہو، مینوں ثابت کر دو کسے ہور بندے تے حسین پاک نے وٹا بھی سٹیا ہوئے، پھر کہڑے راہ پہ ٹرنے؟ یہودیاں دے راہ نے، جان کے لیا جان کے لیا وہ پھر بعد میں لمبا نہیں کرنا چاہتا اس گل نو، توجہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ صرف اقبال دے سلطے جاواں جڑا وہ گل کر گیا نا، صاحب نظر نشہ قوت ہے خطرناک، صرف اتنی ساری گل ہے۔ وہ آندا ہے یہ ہیں سارے طاقت دے کھیل، تے طاقت یورپ کول ہے، افرادی طاقت بھی انہاں کول ہے، اسلحے دی طاقت بھی انہاں کول ہے، مال دی طاقت بھی انہاں کول ہے، حکومتاں دی طاقت افرادی آپے بن گئی کیونکہ اقوام متحدہ بن گیا، تے ساری طاقت افرادی انہاں دی ہو گئی، جدھر اشارہ کرن فوجاں پا دے، جدھر اشارہ کرن فوجاں پا دے، کون کھلوے اگے بھراوا؟ مال بھی انہاں کول ہے، جدھر مرضی کسے نو ٹھڈ جوگا دین کسے نو نہ دین، یہ بھی انہاں دے قبضے وچ پیا ہے۔ آئی ایم ایف کہندے نے، آئی ایم ایف تواڈے بجلی دے مل وہی لاؤندی آ۔ وزیر اعظم صاحب دا میں بیان سنیا سی کہ کیا ہے کہ ہمارے بجلی کی قیمت کا مل آئی ایم ایف لگائے، ہوں آپ آزاد ہو گئے نے۔
اللہ معاف کری گل ساری چھتر دی. آپ نے 4 مہینے 6 دن دھرنا دیتا سی, کسے پوچھیا نہیں تو دھمکی پولیس نو لائی سی, اگر کسے پولیس والے نے میرے بندے نو پھڑیا میں اس کو پھانسی لگا دوں گا. پولیس والے پھڑ کے یہ نہیں لائی بھی خیر ہے تو پولیس والے نو پھانسی لاؤنا, تین پتا ہے تو جرم کہڑا لگنا, پر جرم کی بولے کیوں ہے جنہوں کے نال پچھوں نانکے دادکے ہون وہ تو جرم کی بولے بھراوا, یہ صرف چھتر تے ڈڈے دی گل ہے, باقی سب لعنت جھوٹ ہے مکاری ہے. ساڈے رب العالمین بھی یہ سانو دسیا تے خدائی وچ ویکھنے تا بھی یہ ہوئی ہے. امریکہ برطانیہ کول صرف پیسہ ہے, اسلحہ ہے, ساریاں حکومتاں نے جدھر رخ کرتے ہیں اگوں کوئی باہر نہیں کھلو سکتا. یہ صرف اینی گل ہے, فیصلے تاں ادھر ہو جاندے نے, قانون بدل جاندے نے, ساریاں گلاں بدل کے کوئی نہ دین رہندا ہے نہ کوئی آئین رہندا ہے نہ کوئی قانون رہندا ہے نہ کوئی شے حق سچ کوئی شے نہیں ایتھے, صرف ایک نشہ ہے لعنتی طاقت دا. وہ لعنتی طاقت دے نشے نے فرعون بنایا ہویا دنیا نو, تے جہدے کول طاقت ہے وہ دوسرے دے اوتے جویں مرضی ظلم کردا ہے. سمجھ نہیں لگی گل دی؟ وہ گل مشہور ہے جس کی لاٹھی ایتھے نہیں گل ہے بابا جی سارا کچھ ہی تسی جی. سونے رب دے صدقے جاواں اس ذات کریم نے جڑے اللہ نے اپنے حق والے لوگ بنائے, انبیاء, سبحان اللہ, وہ ہمیشہ دنیا نو تابع کردے نے, فرما بردار بناؤندے نے تے حق دی طاقت نال, تے دوسرے اپنی دنیاوی تے فرعونی طاقتاں دے نال لوکاں نو اپنا کردے نے. صرف فرعون ظلم زیادتیاں سا گھٹ کے رکھنا لوکاں دا, یہ دے نال وہ اپنا بناؤندے نے. انبیاء علیہ السلام صرف اپنے حق نال اپنی دلیل نال وہ جگ نو اپنا کردے نے. اللہ تعالی دنیا جڑا اچے ہون دا ارادہ رکھدا ہے نا, دنیاوی اچا بن جاواں, جدھر مرضی لوکاں نو اپنے ڈنڈے دے نال چلاواں ادھر چلن. اللہ فرماندا ہے یہو جہے بندے فسادی ہوندے نے انہاں واسطے جنت حرام ہے. جڑا بندہ اپنی حکومت بنان دے چکر وچ ہوے, طاقت لین دے چکر وچ ہوے, میں افسر بن جاواں, میں وڈا بن جاواں تاکہ جدھر مرضی فوٹا چلاواں میرے اگے کوئی اٹھن والا نہ ہوے, بولن والا نہ ہوے, میرے ال کوئی گھور کے ویکھن والا نہ ہوے, جڑا ویکھے میں اودی اکھ کڈ لواں. یہو جہے لعنتی بندیاں واسطے رب فرماندا ہے ایہو ہی فسادی ہوندے نے تے انہاں واسطے جنت حرام ہے. میں اللہ دا قرآن پڑھاں پڑھ دیاں. رب العالمین جل وجل الکریم سورۃ قصص, کیڑی سورت؟ بولو بولو, سورہ قصص دے اندر رب العالمین جل وجل الکریم فرماؤندا ہے تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. سونا رب فرماندا ہے جنت دا جہان, آخرت دا جہان اساں انہاں واسطے بناواں گے جڑا دنیا وچ نہ اچے ہون دا خیال کردے نے نہ فساد دا خیال کردے نے. اللہ سونے نے پہلو فرمایا اچے ہون دا خیال, بعد وچ فساد دا دسیا ہے. کیوں؟ رب دسنا چاہندا ہے او جڑا دنیا وچ اچے ہون دا خیال رکھے گا, جڑا سیاسی طاقتور بننا چاہے گا, جڑا آکھے گا میں ایم پی اے بننا, ایم این اے بنا, میں افسر بنا, میں حاکم بنا, میں انج بنا, میں بادشاہ بن جاواں, میری سیاست ہوے, میری قوت ہوے, میری طاقت ہوے, سب کچھ میرے ہوے. اللہ فرماتا ہے جنہاں نے اچے ہون دے ایہو ہی خیال رکھنے نے, اکھاں بند کر کے آکھیا جے سارے فساد ہی روئے زمین وہ نہیں پاؤنے نے. دوجا کوئی فساد اگر کرے گا تو انہاں لعنتیاں دی وجہ نال کرے گا, اپنے آپ نہیں کر سکتا.
یا غوث اعظم وہ الیکشن لڑنا بھی اتوں ہی حرام ہو گیا. وہ لانتا ساریاں لینیاں سکول پڑھ پڑھ کے منڈے لوانے انج بن جائے وہ بن جائے. وہ انہاں نوں اتنا تمیز نہیں. باندرو اور رب دے قرآن دے مخالفو تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. رب فرماندا ہے جنت اساں اونوں ہی دینی ہے جڑا ایتھے نیواں ہو کے رہنا چاہے تاکہ دنیا وچ فساد نہ پاوے. جڑا اونچا ہونا چاہے گا جگ نو تباہ کردا لگا جاوے گا انہیں فساد پاونا ہے. تے رب فرماندا ہے اونچے ہون دا خیال تے فساد پاون والے نو جنت بولو یہ چھڑکنے وجاؤ. رب دا قرآن ہے یارو میں کوئی اپنی گل تھوڑی پہ کرنا. تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین. یہ مطلب یہ جان جہنم واسطے بنیا کھڑا. اتنے تے ہر بندے نو چکر ہی ہوئی ہے منڈا پڑھاؤ افسر بن جائے. صدیق اکبر سونا تے صحابہ کرام آپ ہی ویکھ لا وہ نیویں تو نیویں ہوندے سن. صدیق اکبر نے فرمایا میں نہ رات نو کدی رب کو حکومت منگی سی تے نہ دن نو منگی. ہن بھی کوئی لینا چاہے تے علی میں دین واسطے تیار ہاں. او بولو مرو کیوں جان دے سن نیویں اچے خیال رکھنے والے میں او بن جاواں تے میں او بن جاواں تے میں او بن جاواں تے میں جناب جدھروں چلا اوتھوں زمین ہلدی جاوے بندے کمبدے جان پجاں پیچھے بھجدے جان. اللہ فرماندا ہے یہو جہے سوراں واسطے فرعوناں واسطے میں جنت نہیں بنائی. جنت انہاں نوں دیاں گا جڑے ایتھے نیویں ہو کے رہن. حسین آگو مظلوم بنن ظالم نہ بنن. ہائے 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 آخو ذرا اچھی مرے. یہ رب دا اقبال دے صدقے جاواں بڑی سونی گل کیتی سنا دیاں. یہ نشہ قوت جدو آندا ہے تے کی حال کردا ہے بول دے نہیں جے. ساڈا کلندر فرماؤندا ہے اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک. سکندر چنگیز ورگے ظالماں دے ہتھوں یہ دنیا انسانیت کی بڑی اجڑی ہے. ایک بارہ نہیں 100 بارہ اجڑی. اگے اقبال فرماتا ہے تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے. تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے. صاحب نظر نشہ قوت ہے خطرناک. نظر والے ہو اور نظر والے ہو طاقت دے نشے بہت خطرناک ہوتے ہیں. اگے گل سن اس سیل سبک سیرو زمین گیر کے آگے عقل و نظر و علم و ہنر ہے خسو خاشاک. لانتی نشہ ایڈا ہے
نہ ایتھے حق بچدا ہے، نہ دے اگے عقل کم آوندی ہے، نہ دے اگے نظر کم آوندی ہے، نہ دے اگے علم کم آوندا ہے، نہ کوئی ہنر کم آوندا ہے۔ طاقت والا فرعون جدھر رخ کردا ہے ہر شے ڈوب کے سٹ ماردا ہے، یہ نہ سمجھا جی وہ کوئی حق نے انصاف ہوتا ہے وہ دنیا سے چھاندا ہے، نہیں وہ لعنت اپنے ظلم کے طاقت کے نشے میں وہ دنیا نو اگے ماردا لگا جاتا ہے۔ اقبال فرماندے نے نہ اتنے مولویاں دا علم کم کردا ہے، نہ ہنر والوں دا ہنر کم کردا ہے، ہر ایک نو برباد کر چھڑدے نے۔ لیکن کہندا اتنا فرق ضرور دساں، ایک فرعونی طاقت ہے، ایک نبیاں پاکاں دی طاقت ہے، ایک ظالماں دی طاقت ہے، ایک بے دیناں دی طاقت ہے، ایک دین والیاں دی طاقت ہے۔ اقبال فرماندا ہے او جے بے دیناں دی طاقت ہووے جدھر رخ کرے گی زہر وانگوں مارتی لگی جاوے گی بندیاں نو، تے دین والی طاقت جو ہوئے جدھر رخ کر دیے ہر زہر دا کٹ کے علاج کر چھڑ دیے۔ جواب دین کی گل آئے نا جواب وہ دے سکتے ہیں، ہوں سنے گا تو، لیکن گل یہ قوت فرعونی ادھر وہ سڈے نال کوئی نہیں، طاقت ادھر سڈے نال کوئی نہیں۔ ساڈیاں حکمت بھریاں گلاں، ساڈے تمام حجج اور دلائل اور براہین، ساڈیاں مضبوط تو مضبوط حقیقت والیاں گلاں انہاں اڑا کے وہ مارنیاں، کیوں؟ انہاں کول طاقت ہے، ساڈے کول اقبال فرماندے نے لا دی ہو تو ہے، لا دی ہو تو طاقت لا دین ہوے، لا دی ہو تو ہے زہرے ہلاہل سے بھی پڑھ کر، لا دی ہو تو ہے زہرے ہلاہل سے بھی پڑھ کر، ہوتی کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق، ہوتی کی حفاظت میں، ہوتی کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق، ہر زہر کا علاج بن جاتی ہے جی طاقت عمر بن خطاب والی ہو۔ ذرا بولو چاہو مسلمانوں، گل تو کئی بار سنا چکے ہیں، حکومت فاروق اعظم دی عیسائی بیٹھا بال گیند پہ کھیڈتے نے، گیند اڈیے عیسائی پادری دی گود جا پیے، وہ ذمی ہے اقلیت نہیں، ذمی سی اقلیت نہیں، ذمی سی اقلیت نہیں، اقلیت جڑا اقلیت نہیں سی، اقلیت جڑی ہے وہ اکثریت تو اس وقت تگڑی ہے جی۔ ساڈے تے کسے پیر دی اتنی عزت نہیں ہوتی جنی انہاں دے کھوتے دی ہوندی، تے او ذمی سن، تے ذمی دی قدر اسلام وچ مسلماناں دے غلام برابر بھی نہیں ہوندی۔ ذہن وچ رکھنا، ذمی دے اقلیت دا ہی فرق ہے، اقلیت مسلماناں دے وچ رہن والی اقلیت اکثریت نالوں عزت دار ہوندی، تے جڑے ذمی ہوندے نا وہ مسلماناں دے غلام جوگے بھی نہیں ہوندے، انہاں دا حکم ہوندا ہے راہ چھڈ کے لنگیا کرو، مسلماناں دا سامنے نہیں ہونا۔ وہ اگر میں بیان کراں ہیٹلی اتنے آ جائے تو اتلی ہیٹھا آ جائے، اور کبھی بیان کر چڈا گا بھاوے آدھی تے آ جائے گا۔
وہ بھی بیان کرا گا، وہ بھی میں بیان کرا گا، ویکھی دے صحیح توجہ ہے۔ بچے سن گیند لین گئے تے پادری کہندا تہاڈا رسول بھی آندا نا گیند لین، میں انہوں بھی نہیں سی دینی۔ بچیاں نو غصہ لگا، انہاں چوک ڈنڈے مار مار کے پادری نو مار چھڈیا۔ جسلے حضرت عمر تک گل گئی تے پھر قانونی منہ شگافیاں جنوں کہندے نے نا، پھر انہاں کڈ کڈ کے تے پادری نو منڈیاں نو مجرم بنا کے تے ممتاز قادریاں کو پھانسی لان دی نہیں سوچی۔ منافق کنا کچیر لکے گا اوئے، منافق پچھاڑیا جاندا ہے پر اگوں مسلماناں نہ ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے نہیں فرمایا اے بچے نے ذمہ مار چھڑیا ہے، اے اقلیت انہاں دا بڑا حق سی، تسی بچے مار دو۔ آپ نے فرمایا شکر ہے الحمدللہ، ہن اسلام دی ٹھاٹھ بن گئی ہے، اسلام دی شان بن گئی ہے، مسلمانوں دے بچے بھی اپنے رسول دی عزت دی غیرت رکھتے ہیں۔ بولنے نہیں ہوئے، انہوں نے کیوں نہیں فرمایا یہ سٹیٹ کا مسئلہ تھا، تم نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا، یہ قانون کا غلط استعمال ہوگا، پتہ نہیں تم نے کس کو مارا ہے، وہ گستاخ ہے کہ نہیں، اور ممتاز قادری تو نے جو مارا کیونکہ سٹیٹ کا مسئلہ تھا، تو نے ایک معصوم جان لی ہے، لہذا تمہیں واپسی قتل کر دیا جائے گا۔ لکھ لعنت ہجیاں بھوکاں دے، اے ہجیاں بھوکاں دے بھیجو والا تے چھوٹا مارنا تیرے سر وچ رکھ کے اسی بول رہا لوگ لوگ ایسے لعنتی کو ہم نبی کی امت میں شامل نہیں رکھ سکتے۔ رسول اللہ کا امتی وہی ہے جو صدیق اکبر کی طرح، فاروق اعظم کی طرح یہی کہے کہ لے ہن ٹھاٹھ بنی نا، اینوں آندے نے اسلام، اور ساڈے وڈے تے وڈے رہے اپنے رسول دے خلاف، ساڈے تے بچے بھی نہیں سن سکتے۔ مگر کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ جہاں میں آگ جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ ایسی ابو لہب کی نسل کو ہم رسول اللہ کی امت میں شامل نہیں سمجھ سکتے۔ رسول اللہ کی امت میں شامل وہی لوگ ہیں جو حضرت فاروق اعظم کے وارث ہیں۔ بولو اونچی کوئی آئی جی سمجھ کے نہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ ہوں ذرا سمجھی میں اے تمہید مکا لئیے تے او تمہید پیش کرن لگا جیڑی میرا اصل اتنے پیش کرنا مقصد سی۔ توجہ ہے، ذرا غور نال سمجھنا ہو سونے ہو۔ میں صرف دو سوال کرن لگا،
یہ تمہید ہے میری، موضوع میرا اگے ہونا ہے، یہ صرف تمہید ہے جیڑی میں سرسری طور پہ بیٹھے بیٹھے میں لکھ لی سی، وہ جناب دے سامنے پیش کرن لگا، کیونکہ ہائے ہائے چیف جسٹس صاحب نے، عمران خان صاحب نے، سارے صاحب نے، انہوں نے جدوں بھی گل کرنی ہے تے قرآن تو شروع کرنی ہے، حدیث تو شروع کرنی ہے تے جا یہودیت تے کھلارنی ہے، مکنی یہودیت دے شروع قرآن تو تا اقبال پہ کہندا ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کنوں پتہ سی کہ انج وی ہونا سی، حضور دا دیوا رہ کے تے لوکاں دے جھگے ساڑنے سن، حضور دی امت نے، حضور دی امت دے جھگے ساڑنے سن، ابو لہب نے جھگے ساڑنے سن، حضور دا دیوا لے کے یار کڈی سونی گل کر گیا ہے، پڑھنا قرآن مقامنا یہودیت تے، جی یہودیت ثابت کرنی قرآن تو، کیوں اسی انے ہو گئے؟ اے ہن میری گل ذرا سمجھو، تواڈے ملک دے اندر میں قرآن و حدیث اور قرآن و حدیث کے مطابق اور جیڑی جمہوریت کہندے نا جس کے اندر اظہار رائے ہوتا ہے، جی اظہار رائے حق ہوتا ہے، ہر کسی کا بول سکتا ہے، لیکن توڑ پھوڑ نہ کرے، لڑے نہ فساد نہ کرے، اساں نہیں کران گے، نہیں کرتے نہ کیتا ہے، یہ آندے نے حق ہے بولن دا، اس حق نو ادا کردیاں بول دیاں نا۔ اے ویکھو میرے سونیو، تواڈے ملک دے اندر 3 قسم دے کوٹ نے، میں کوٹوں کے خداؤں سے بات کر رہا ہوں، کوٹوں کے خداؤں سے بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں 3 کوٹ ہیں، ایسے ایک ہے عوامی کوٹ، ایک ہے شریعت کوٹ، ایک ہے فوجی کوٹ، یہ 3 کوٹ نے، بول دے نہیں جی۔ عوامی کوٹ کیڑے نے؟ شروع ہوندا ہے کچہری تو، اتے سیشن، سیشن تو ہائی، ہائی تو سپریم، ایویں ہندو بھی ایتھے، سکھ بھی ایتھے، مسلمان بھی ایتھے، جویں دا پاکستان وچ رہندا ہے سارے ایتھے جاندے نے۔ پہلا کچہری آندی، کچہری تو کچھ کیس ایسے ہوندے نے جڑا کچہری نہیں سن سکتی، جویں توہین رسالت والا اینو سیشن سندا ہے، سیشن تو بعد ہائی اونوں کہندے نے عدالت عالیہ، یہ کہندے نے عدالت عالیہ، پھر اوتے آخری کوٹ شمار ہوندا ہے سپریم، اونوں کہندے نے عدالت عظما، تا کر کے اس فیصلے دے اوتے لکھیا در عدالت عظما پاکستان، اے فیصلے دے اوتے لفظ لکھیا ہے در عدالت عظما۔ پھر ایک شریعت کوٹ ہے، کیڑا؟ وہ ہن تساں لفظ ہی سن کے شریعت دا تے تسی فوراً آکھو گے وہ شریعت دا کوٹ ہونا ہے۔ ایک فوجی کوٹ ہے، وہ وکھرا ہے، اے وکھرا ہے، اے وکھرا ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا، پہلے تو میں فوجی کوٹ دے بارے عرض کراں گا کہ یہ فرماؤ کیا یہ لوگ جن کو فضائی اور ہوائی مخلوق کہا جاتا ہے یہ بھی پاکستان میں شامل ہیں یا باہر ہیں؟ یہ عوام میں شامل ہیں یا باہر ہیں؟ اگر عوام میں شامل ہیں تو کوٹ الگ کیوں ہے؟ اگر عوام میں شامل ہیں، پاکستان میں شامل ہیں تو کوٹ الگ کیوں ہے؟ اگر شامل نہیں ہیں تو پھر اپنا نام تو بتائیں، ان کو کس نام سے یاد کریں، کیونکہ قوم سے تو الگ ہو گئے۔ دوسری گل یہ کہ جڑے ساڈے واسطے کوٹ بنے نے، جے ادھر انصاف ہے تے آپ انصاف تو دور کیوں رہندے نے؟ جے ادھر ظلم تے ظلم واسطے اسی بنے، سمجھ نہیں آئی میں کی کیا؟ یار جڑے ساڈے واسطے کوٹ بنے نے جتھے اساں روزانہ رگڑینے ہیں، اگر انہاں کوٹاں وچ ہوندا انصاف تے کیا فوج نوں نہیں چاہیے؟
اگر ادھر ظلم تو پھر پوری قوم ظلم کیوں رگڑیندی ہے بھائی؟ ہوں اج تک یہ سوال اٹھیا ہے یا کسے کیتا ہے کہ کوٹ وکھرے کیوں نے؟ کسے کیتا ہے؟ مینو ثابت کر دیو مدینے دی ریاست خالد بن ولید واسطے کوٹ وکھرا سی تے عمر بن خطاب دی عوام واسطے وکھرا سی، صرف ثابت کر دو۔ مسلماناں دی تاریخ گواہ ہے، مسلماناں دے کوٹ نہیں سن ہوندے، عدالتاں ہوندیاں سن تے عدالتاں ساریاں واسطے خالد بن ولید جیسا مجاہد اسلام بھی اوتھے ہی آوندا سی، فاروق اعظم جیسا خلیفہ تے حیدر کرار جیسا شیر او بھی اوتھے آوندا سی تے حضرت بلال جیسا مسکین بھی اوتھے ہی آوندا سی۔ بولو بول مسلمانوں، یا تے کوئی اسلام دا نبی پاک دا اقبال دا نام لینا چھڈ دے، یا پھر یہودیت نو اسلام بناون دی کوشش نہ کرے۔ اساں ایک وارا نہیں کر سکتے۔ سونیا کوٹ وکھرا کیوں ہے؟ کوٹ کیوں الگ اتلی مخلوق کیوں؟ اساں بیچارے نیویں ہیں، وہ اتلے نے، وہ آسماناں تے رہندے نے، اساں زمیناں والے۔ حالانکہ کہندے تے یہ ہوئی نے کہ وہ خادم نے، قوم مخدوم ہے، بابا وہ محافظ نے، محافظ جڑے نے وہ الگ رہن تے جڑے محفوظ رہن والے نے نیت رگڑی چل دیر رگڑے چل۔ اصل زندہ باد ہی کہنا ہے، نعرہ اصل زندہ باد کا لاؤنا ہے۔ اصل ایک سوال اٹھایا ہے کہ حضور تسی آپ ہی کہنے جے کہ رائے ظاہر کرنے کا دور آ، جمہوریت زبان پہ پابندی نہیں رکھتی، تو ساری زبان جے کھل گئی ہے تو ہاتھ جوڑ کے اسی عرض کرنے ہیں، اصل مسکینوں نے جواب دے دیو، یا تے مدینے دی ریاست ثابت کرو جو خالد بن ولید، حیدر کرار، شاہ حسین واسطے عدالت وکھری سی۔ دسو جنہاں دے واسطے حیدر کرار دا پھل لگدا ہے تمغہ، حیدر کرار دی تے عدالت اکو ہی سی تے تمغے والے دی وکھری کیوں ہے؟ بولو ذرا اونچی، کہ وہ خدا دی مخلوق نہیں؟ یا تے آنکھوں مخلوق تو باہر میں؟ محمد کریم نے تو ایک عدالت بنائی سی، او دے وچ اچا کی، نیواں کی، طاقت والا کی، ہر کوئی حضور دی عدالت چاہتا سی۔ میں چیف جسٹس پاکستان سے پوچھتا ہوں، چیف جسٹس صاحب آپ نے فوج کو کیوں طلب نہیں کیا اور کیوں نہیں کرتے؟ ان کے علیحدہ کوٹ ہے، آپ کے علیحدہ ہے، کیا چکر ہے؟ سمجھ نہیں آئی گل؟ اور دوسری گل، میں ہوں فوج دے کوٹ تو ہٹ کے تے شریعت کوٹ تے سپریم تے دوجیاں وال آ رہا ہوں۔ میں اردو دے اندر میں جو لکھیا میں پڑھ دینا تے پھر انہوں سمجھا دینا۔ پڑھ دیا توجہ۔ میرا ایک سوال ہے، ہونے سپریم کورٹ اور اس کی ماتحتی کورٹیں، توجہ میرے سوال پہ، سپریم کورٹ اور اس کی ماتحتی کورٹیں یعنی ہائی کورٹ، سیشن، کچہری، ٹھیک ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں سپریم کورٹ اور اس کی ماتحتی کورٹیں یہ شرعی کورٹ ہے یا غیر شرعی ہے؟ میرا سوال ہے، یہ کیا ہے؟ دو ہی صورتیں، یا شریعت کی کورٹ ہے یہ
یا غیر شرع کی کوٹ ہے کفر کی؟ ٹھیک ہو گیا. ہن دو صورتیں بنی، ہر صورت پہ بحث ہوگی. بصورت اول اگر کہو یہ شرعی کوٹے ہیں، سپریم بھی تے تھلے والیاں بھی، یہ کیڑیاں کوٹاں نے؟ تو شریعت کوٹ کی ضرورت کیوں علیحدہ محسوس ہوئی؟ اگر یہ کوٹیں بھی شریعت والی ہیں اور شریعت کے مطابق فیصلے کرتی ہیں تو شریعت کوٹ علیحدہ کیوں بنی ہے؟ جدو یہ شریعت والیاں نے تو انہاں نوں کہنا چاہیے سی شریعت کوٹ. شریعت کوٹ وکھرا تے اے کوٹ وکھریاں، یہ تقسیم پہ دس دیے کہ شریعت والی ہو رہا تے اے. اگر بصورت ثانی یعنی اگر یہ غیر شرعی کوٹے ہیں کیا، تو پھر توجہ پھر دو اعتراض ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ ان کے فیصلے میں شریعت کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ سپریم کورٹ دا فیصلہ ہے 10 صفحے پہلے وہ قرآن و حدیث نال بھرے نے. میں چیف جسٹس پاکستان سے پوچھتا ہوں، جب تمہاری کوٹ شریعت کی کوٹ ہی نہیں، نبی کی شریعت قرآن و حدیث کو استعمال کیوں کیا؟ جیڑا غیر شرع کوٹ ہے وہ دے اندر نبی دی شریعت نو استعمال کرنا منافقت نہیں؟ بول دے نہیں عمرو، کیا وہ کفر نہیں؟ اگلی سن، پھر جدو ایک کوٹا کفر دیاں نے، شرع دیاں نہیں، غیر شرعی دے، تو پھر انہاں نو پاکستان کے کافراں واسطے ہونا چاہیے سی. بول عمرو، لہذا کچہری تو لے کے سپریم کورٹ تک کسی مسلمان کا مقدمہ ادھر نہ جاتا. اصا نبی دی شریعت محمدی نو منن والے ہاں، جہاں شریعت کوٹ بنیا پھر سانو ادھر لے جاتے. کچہری تو لے کے سپریم کورٹ تک ہندوؤں کا ہوں، یہ سکھاں کا ہوں، یہ پاکستانی عیسائیوں کا ہوں. غیر مسلم ادھر جاندے، مسلم ادھر جاندے. کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. سیانے کہندے نے سپ دا سر ہی کٹ چھوڑو. سپ نو پچھوں جنہ مارو نہیں مردا، بڑا کنجر ہوں. جنہ مارو نہیں مردا تے سری دے اوتے 2 سوٹھے مارو بابے اور نال ہی سو جاندے. سانو ہور ول رب نے نہیں دتا، اساں باطل دی سپ دی سری کٹ دینے. بولو اچھی ہوئے. اور تسا محمد کریم دے وفادار بیٹھے ہو ہاتھ کھڑے کرو. عمران خان دے وفادار نہ ہاتھ کھڑے کرن، گنجے دے نہ کھڑن، دوجے تیجے نہ کھڑن. صرف رسول اللہ دے وفادار ہاتھ کھڑے کرو. باقی نکل جائے سجے کھبے ویکھو کیڑا جڑا ہاتھ کھڑا نہیں کرتا ہوئے. جڑا ہاتھ نہ کرا کرے اور رسول اللہ دا نہیں تے رسول اللہ دی محفل ہے پر دفے مارو نو کر دیو. جڑا ہاتھ کھڑا نہ کرے میں منہ کرنا وہ منہ سانو اتنے کوئی لوڑ نہیں ہوئی. محمد رسول اللہ کا وفادار کون ہے؟ میں گل صحیح کی یا غلط کی؟ ادھر ویکھو. ماشاء اللہ زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلامان مصطفیٰ. اتنے کسی انگریزی گدڑ کا کام ہی نہیں.
چشتی دا خطاب سنن آوے بہ جاوے، تماشا ویکھن آوے تے بہ جاوے، ممکن ہی نہیں۔ حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ یا پوچھڑ دے پیر آنے کہاں کر کے ہو جائے گا۔ ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ او سجنا پھر سوال دہرانا وا، بڑے بھید کھولنا۔ تسی آکھو گے چشتیا دے تیری تمید دے موضوع کڈا ظالم ہونا ہے۔ توجہ ادھر ویکھو پھر دوہرانا، سپریم کورٹ تو لے کے کچہری تک، کچہری تو لے کے سپریم تک، یہ سارے کے سارے شرعی کورٹ نے یا غیر شرعی نے؟ نہیں، تو سچ فیصلہ کرنا۔ ہم شکیں بنا رہے ہیں، ہم شکیں بنا رہے ہیں، منطق کے اعتبار سے قضیہ منفصلہ بنا رہے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دو ہی صورتیں ہیں، یا یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے۔ اگر یہ شرعی نے تو شریعت کوٹ وکھرا کیوں ہویا ہے؟ اب بولو مرے بول بول۔ اگر یہ شرعی نے تو شریعت ایتھے سی، تو پھر شریعت کوٹ وکھرا کیوں بنیا؟ کیا رسول اللہ دی شریعت ایک کیا کہ دو؟ ایک کیا کہ دو؟ جدو یہ شریعت آ گئی ساری سپریم تو لے کے تھلے تک، تھلے تو لے کے سپریم تو شریعت ادھر آ گئی، دوجا کوٹ جڑا شریعت کوٹ آ وہ کیڑی شاید آ؟ اگر تسی آکھو یہ غیر شرعی نے، یہ شرع دے کوٹ نہیں، یہ انگریز دے کوٹ نے، تے حقیقت بھی ایویں ہی ہے۔ یہ انگریزی کوٹ نے، شرع دے کوٹ نہیں۔ تو پھر اتنے میرا سوال اٹھے گا، جدو کوٹ شرع دے نہیں تو انہاں وچ شریعت استعمال کیوں ہوندی؟ انہاں کوٹاں وچ قرآن کیوں لکھیا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی؟ کیوں؟ جدو کوٹ ہی شرع دے نہیں تے شریعت والے محبوب دی شریعت ایتھے کیوں استعمال ہوئے ہوئے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، جدو کفر دے کوٹ نے، غیر شرعی کوٹ نے، تے پھر چاہیے اے وے کہ یہ کافراں واسطے رہن۔ تساں رسول اللہ دے امتی ہو، تواڈے واسطے شریعت دی عدالت چاہیے یا غیر شرعی کوٹ چاہیے نے؟ ہوں ویکھاں گا میں ہاتھ کیڑا کھڑا کرتا ہے۔ زندہ باد شرع دی عدالت چاہیے تے اے غیر شرعی عدالت نے نا، سانو شرع دی عدالت چاہیے۔ اساں یہ نہیں کہندے انہاں نوں سٹ دیو، اساں یہ کہندے ہیں جنہاں دی عدالت ہے انہاں نوں بلاؤ، سانو تے نہ بلایا کرو، سانو کیوں نہ کردے نے کفر وچ؟ یہ سکھاں نوں دیو۔ او جس کوٹ دا بھگوان داس چیف جسٹس بن سکتا ہے، بھگوان داس کھتری جس کوٹ دا چیف جسٹس سپریم دا بن سکتا ہے، اتے ہندو جانا چاہیے، اتے سکھ جانا چاہیے، اتے چوڑا جانا چاہیے، اتے محمد دا امتی کیویں جاوے ہوئے؟ اور میں تواڈے تو پوچھنا چیف جسٹس صاحب اتے بدھو سن مولوی جنہ ادھر لے گئے نے یا پتہ نہیں کی تساں طاقت ورتی ہے، جو بھی تواڈے کول سوٹا جو مرضی کرو، ورنہ چیف جسٹس صاحب میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، تمہارے سے پہلے افتخار چودھری تھا، افتخار چودھری سے پہلے بھگوان داس تھا، میں پوچھتا ہوں اگر اس کوٹ کے چیف جسٹس اس کوٹ کا بھگوان داس ہوتا، محمد کی ناموس کا جھگڑا، عزت رسول کا مسئلہ اس کے پاس لے جانا جائز ہے یا حرام ہے؟ بولو میں کی کہہ گیا؟
فرض کرو اس چیف جسٹس کی جگہ وہی بیٹھا ہے بھگوان داس، رسول اللہ کی عزت کا فیصلہ ادھر لے جا سکتے ہو؟ کوئی کافر رسول اللہ کے ناموس اور عزت کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ جی وہ نہیں کر سکتا تو وہ تھان سے بہن والا کیوں کر سکتا ہو؟ کٹ لو سکالر نکلے نا، سکالر جنہوں اپنی ڈاکٹری دے بڑا مان آ، میں جنگل دی بنا بیٹھا وا، کلا بل لگا کرنا، کوئی باڈی گارڈ نہیں، مینو پتا ہے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اصا جڑی حق دی تلوار چلانی ہے، اس حق دی تلوار جدو کوئی ارادہ کرتا ہے بھڑا تو وہ حق دی تلوار کہہ دیے فڑے منہ حرام دیا، یہو جہ بندے نو مارے گا شرم دے کر کتے دیا پترا۔ قسم ذات دی کر کے نا ایتھے لوہے ورگا ضمیر بٹھا دے، جے ساڈے ایک ودان نال مومنا ہو جائے تے پھر آکھی توڑ کرو، توڑ کرو۔ پتہ نہیں اتنے کنے کالج ہو گئے، کتنے کنے پروفیسر ہو گئے تھے گجرات یونیورسٹی ہوئے، اور سارے لوگ آخو ایک چشتی جٹ جٹون انگریزی جاندا ہی نہیں، جانن دی بجائے جے کسے ویلے آ بھی جاوے موج تے آندا ہے بڑی لانتی تے یارو گل ہی جی کردا ہے جڑا ساڈے کول جواب نہیں بندا، اے چکر کی او بولدے نہیں، اے دا جواب دیو۔ جب ہندو جس کورٹ کا چیف جسٹس ہندو ہو سکتا ہے، جب بھگوان داس بیٹھا ہے، تو ایمان سے بتاؤ ہم رسول اللہ کی عزت کا فیصلہ کسی کافر کے پاس لے جا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں؟ جدو کافر کو نہیں کرا سکتے تو جیڑی تھان تے جیڑی کرسی تے کافر بوے، جیڑا او دی تھان تے بوے اور رسول اللہ دی عزت دے قلم اٹھاوے، تو مریا نہ ہوتا دے میں حال ہوتا انگریزی توتیا، انگریزی توتیا تیرا علم 1 2 3 4 لاکھ دیوانا، یہ تیرا علم ہے، یہ تیرا علم ہے۔ وہ کتے دا پتر جنوں استنجا نہیں آتا وہ حرام دا مسلمانوں دا بڑے استاد لاکھ دیوانا کٹ کے لیا بڑے بڑے سکالر۔ میں گجرات بیٹھا، کوئی بھائی درال سامنے آوے بلا لے، جتھے آخر میں حاضر ہوں میں چلا جانا، نہیں تو کسی اگے نہ لو۔ میرا سوال دوہرا دو، جیڑی کرسی دے اوتے بھگوان داس کافر آ سکتا ہے، اس کرسی پر بیٹھنے والا رسول اللہ کا تو کیس سن ہی نہیں سکتا، فیصلہ دے وے۔ کوئی آیا جی سمجھ لو، اور مولویاں نو آخو چشتی کو لکل لے لو، لوکاں دے راہ نہ روکو، او ظالمو لوکاں دے راہ نہ روکو، بندے نہ مراؤ، فساد نہ کرو۔ ساڈے وانگو ایک سچ آ گیا، سا سکھ جان جتھے کو بیٹھا ہونا۔ میرے کو آ گئے پولیو کے قطرے آئے، میں صرف ایک سوال کیتا، قسم خدا میں کہ حضور تہاڈی مہربانی، تسی خود کہندے جی اسلام میں جبر نہیں ہے، تے تسی حضور ساڈے تے مہربانی کرو، ساڈی کوئی تسلی تے کرا دو۔ کہندے کہ میں ایک سوال کیتا، قسم خدا دی کر کے آلا، اچھا کہندا پھر آواں گے انشاءاللہ۔
میرے کو آئے سن چینل ٹی وی والے، پتہ نہیں کہڑا چینل سی، ہاں جی نال پولیس باہر کھلار کے آئے، اندر واڑا ہے، ہاں جی آپ نے عید اگلے دن پڑھی ہے، اس سے بہت انتشار پیدا ہو گیا ہے، یہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ میں آخر جی بسم اللہ بیٹھا حضور، آپ بوتل لیا منڈیا، میں کیا بوتل لیا، بوتل پلا پلو کے میں کیا حضور اگر میں جناب سے سوال کراں بھی پاکستان دا ٹی وی چینل کدوں چلیا ہے، کیڑے صدر دا دور سی اور اغراض و مقاصد کی سن، اور پہلا جنرل مینیجر کون سی جناب دس سکدے ہو؟ او دی لتاں تی دی بہن دی کرن لگ پئی، میں آخیا جی میں کہ حضور گھبراؤں گے کیوں جی؟ اور میں کہ پینٹو شینٹو اے محمدی فقیر نے انہاں دے اگے تہاڈا کوئی واہ نہیں چل سکدا۔ او فارمی ملا پڑھو، فارمی فارمی ملا اور ہے محمدی دیسی شیر اور ہے۔ میں دسیا جی، میں آخیا جی سر پاکستان کا ٹی وی چینل کراچی میں پہلے قائم ہوا تھا اور اس کا پہلا جنرل مینیجر ذوالفقار علی بخاری تھا، اور میں نے کہا جی اغراض و مقاصد کی کہانی میں سناؤں، میں کتاباں چکیاں گولی جوڑیاں چھڈ دیتی، وہ پتا کی لکھا سی؟ وہ لکھا سی کہ ہمارا ٹی وی چینل چلانے کا مقصد یہ ہے، جنرل مینیجر صاحب خطاب کر رہے ہیں اپنے عملے سے، پہلا عملہ پہلے عملے سے خطاب کرتے ہیں، اور ذرا خطاب سن لیا جی، حوالہ غلط ہوگا نک واڑا خطاب کر رہا ہے، کہندا جی دیکھو اسلام ایک گندگی ہے، اگر یہ لفظ نہ ہو میرا نک وڑ گئی، اسلام ایک گندگی ہے اور ہم نے نوجوان طبقے کے دل سے اس کو دھونا ہے، لیکن ایسے طریقے کے ساتھ کہ لوگوں کو محسوس نہ ہونے پائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگلے لفظ نے کہ جیسے یہ قربانی کے موقع پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کر دینا سنت ابراہیمی سمجھ کر، یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ جی جی حوصلہ کر، تو کی آنا میں بال سیوفی نے جو دیتا ہے تو وہ کی پیا بنتا ہے، کہ حوصلہ کر، تو رسول اللہ دی سفارش پا کے ویکھی۔ اگر ایک گل میرا چیلنج ہو، چیلنج میرا وہ کر لیا، کر لو ساری دنیا کے چینل والے یہ پاک جنوں پی ٹی وی کہتے، پی ٹی وی یہ پی ٹی وی دے اغراض و مقاصد نے جی، اور دوسرے چینل آپ ہی سمجھ لیں یہ تو وڈا ہے، ابا ہے، ابا انج دے پتر کیویں ہون گے؟ ہاں وہ ابا ہویا نا، سرکاری تو وہ تو ابا ہے، توجہ نہیں فرمائی نہیں۔ او سونیو، میں ایک جملہ کیا سی، میں کہوں مسلمانوں، اسلام کے دشمن اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسلام کا ہی نام استعمال کرتے رہتے ہیں، اسلام کے دشمن اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسلام کا نام ہی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفیٰ، میرا حل تمہید کا سوال پورا نہیں ہویا، سنا دیں ذرا۔ اچھا اب غور کریں کہ آپ نے غور کیا کہ یار یہ کیا ماجرا ہے کہ کوٹ تو غیر شریعت والا کوٹ تو الگ ہے، یہ سارے غیر شرعی ہیں، لیکن ساریا قوماں اتنے اپنے فیصلے واسطے آدیاں نے، ایک ہی چکر ہے، وچلی وجہ دس، پاکستان کی بنیاد
وطنیت کا نظریہ ہے، دین کا نظریہ نہیں۔ اگر دین کا نظریہ بنیاد بنتا تو مسلمانوں دیا عدالتاں ہوندیاں تے وہ وکھریاں ہوندیاں، لیکن کیونکہ قوم کہندے نے وطن نال بندی ہے، اے یہودیت دا پرانی لعنت تے نظریہ ہے، جدوں نہ وطن نال بنانی ہے تے پھر نتیجہ کی نکلنا ہے؟ کیونکہ ہم تو بھی پاکستانی، ہندو بھی پاکستانی، فلانا بھی پاکستانی، سارے کافر مسلم پاکستانی، جب پاکستانی ہیں تو مشترکہ کوٹ، کیونکہ تو ایک قوم ہے، تا لکھیا ہوتا راواں تے ہم ایک قوم ہے۔ واہ میں کیا صدقے جاواں، لوکاں نوں تے پڑھانا سکول دو قومی نظریہ، دو قومی نظریے کے تحت ملک بنا تھا، قوم ایک کے، ایک ہی چکر ہے۔ او ایک نہیں، کافر وکھری قوم، او مسلم محمد پاک دے امتی وکھری قوم۔ پتہ لگا بھی کوٹ مشترکہ کیوں رکھے ہے کہ وہ سانو ہندوؤں دے بھرا سمجھتے ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے، کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ وہ کیوں ہے؟ وہ بھائی مانا سکا پھرا سکا پھرا ایک پرچم کے سائے تلے اسی کیوں تھلے؟ ادھر گستاخ رسول کھلوتا ہوگا، ادھر ممتاز قادری ہوئے، ادھر شیطان تاثیر کھڑا ہے، ادھر ممتاز قادری ہے، ادھر شیطان تاثیر ہے۔ ہم ایک ہیں، ایک ہیں، ممتاز قادری تے شیطان تاثیر ایک نے، ایک نے، ایک نے، غازی علمدین شہید تے راجپال کھتری ایک نے۔ لکھ لعنت اس نعرے تے، لکھ لعنت اس نعرے تے، آخ لکھ لعنت اس نعرے تے۔ یہ کیا بدماشی؟ ہم ایک ہیں، ہم کافر ہو گئے کیا؟ ہم مسلم ہیں۔ تمہارے باب جنا نے کہا تھا ہمارے لباس علیحدہ، ہماری تہذیب علیحدہ، ہمارا نظام علیحدہ، ہمارا دین علیحدہ، ہماری تہذیب علیحدہ، ہمارا کلچر علیحدہ، ہماری ہر شے علیحدہ، تو ایک کیویں ایسا ہوئے؟ بول دے نہیں۔ یہ مطلب ہے اپنے بابے جناح دے سخت دشمن نے۔ بابا آکھے اسی دو کٹھے نہیں رہ سکتے، یہ آخر اسی ایک، وہ آکھے ہندو تے مسلم اور یہ کرن ایک۔ کیوں مر گیا کسی کا؟ چودھری بنے میں مسکین دی خاطر ہر ایک رانی تھا۔ ایسا مسلمان کچھ کہن جوگے نہیں، کچھ کرن جوگے نہیں، جو بھی آوے ساڈے تے سر چڑھیا ہوندا کیوں؟ اپنے اپنے سانو مار رہے ہیں جڑے یہ گل کر رہے ہیں، وہ ساڈے ہی نے، ساڈی نسل نے، لیکن صرف پڑھے یہودی کول نے۔ ہاں جی یہودی کول پڑھے نے، دسو کوئی آپ ہی کہی جاندے نے ہم ایک ہیں۔ کیوں ایک کیوں؟ کیوں ایک اسی کہ ایک ساڈی عدالتیں ہی وکھری کافراں دی ہو، بلکہ سونا ہے ساڈا اسلام کہندا ہے مسلماناں دے کافراں دی عدالت اکو ہوندی، عدالت، لیکن فیصلہ کافر نو بھی محمد عربی دا قبول کرنا پیندا ہے۔ یہ نہیں کہ کافر تے مسلماناں دیاں ساری عدالتاں مشترکہ تے فیصلہ انگریز دا۔ کیوں گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ بولو بولو۔ ایک اور گل کرن لگا، یہ بھی میں اتنے تمہید وچ لکھیا ہے کہ میں کہ جناب دسو عدالت عظما یعنی سب تو وڈی کوٹ جنوں کہندے نے وہ کیڑی آ؟ جیڑی شریعت کوٹ آ او وڈی آ کہ اے وڈی؟ سپریم وڈی ہے کہ شریعت؟ سپریم وڈی ہے کہ شریعت؟ سپریم کورٹ وڈا ہے کہ شریعت؟ گل سمجھا جی؟ جنوں عدالت عظما کہندے نے وہ کیڑی آ؟
سپریم کورٹ. ہوں میں سوال لکھا ہے، میرا سوال یہ ہے سپریم کورٹ شریعت کورٹ سے فوقانی ہے یا تحتانی؟ توجہ ہے؟ دو ہی صورت نے، یا تے سپریم کورٹ وڈا وا یا پھر شریعت کورٹ وڈا. میں پوچھنا سپریم کورٹ شریعت کورٹ سے فوقانی ہے یا تحتانی؟ بصورت اول کفر سری ہے. شریعت کورٹ تو وڈا آکھنا سپریم کورٹ تو دا دوسرا مطلب یہ بھی انگریز رسول اللہ تو اونچا ہے. ایک گستاخی ہے، ایک کفر ہے کہ نہیں؟ بصورت اول کفر سری، بصورت ثانی اگر آخو شریعت کوٹ اتلی کوٹ وڈی تے سپریم چھوٹی، بات سمجھنا، اس میں اپیل دائر کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ نظر ثانی آستے پھر سپریم کیوں جاوے جدو وڈی کوٹ شریعت تھی تو ہون نظر ثانی آستے ادھر جاوے. تے جس بندے نے بھی اپیل کرنا ہوئے، گل سمجھو، سپریم کورٹ دا فیصلہ ہوئے تے ادھر اپیل کر سکے. یہ نہ کہ ادھر دے فیصلے نو سپریم میں جا کے توڑ لو تو چیلنج کر لو. گل جدو او وڈی ہے پھر ہن مولویاں نو چاہیے پتہ کی سی، یہ کہندے چیف جسٹس کول فیصلہ نہیں کراؤنا، فیصلہ کراؤنا ہے شریعت کورٹ کو. میں مجھے کہیں جاتے نہیں لیکن الزامی جواب کے طور پہ عرض کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری ہی مان لی جی میں جدل کے اندر چلتا ہے. قیاس جدلی میں یہی ہوتا ہے نا مولانا عمر صاحب، قیاس جدلی میں یہی ہوتا ہے کہ مشہورات پیش کیے جاتے ہیں قضایا مشہورات، یا جناب جی مسلمات عند الخصم، تو جو ان کے نزدیک مسلم ہے باتیں وہ تو ہم اپنے قیاس کا مقدمہ بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے. ان کو الزامی جواب دینے کے لیے یہ میری علمی زبان ہے منطق کی جیڑی ہون ہو گیا سمجھ نہیں لگی، لیکن تمہوں میں چوکھا سمجھا بیٹھا. یہ تھوڑا میں انہوں واسطے بولیا جی چون شراب بہت کرن نا تو وہ سمجھن بھی چشتی جٹ جائے. انہوں نے علم کی ساری ہوا کڈن واسطے میں تھوڑا جا جملے بول چڈے نے. اللہ تعالیٰ قرآن نے 3 قسم کے مناظرے کیتے ہیں. بولے قرآن و حدیث 3 قسم کے دلیل ہوتی ہیں مولانا. ادھر قیاس برہانی بھی ہے، قیاس جدلی بھی ہے، قیاس خطابی بھی ہے. جس طرح کے مخاطب ہے اس طرح کی زبان ہے، جس طرح کا مخاطب ہے اس طرح کی دلیل ہے، اس طرح کی حجت پیش کی ہے قرآن نے. ہر طرح کا مخاطب رکھنا پیا وا تو میں بھی 3 قسم سارے پورے اپنانا پیا. میرے قیاس برہانی بھی ہے، میرے قیاس جدلی بھی ہے، میرے قیاس خطابی بھی ہے. آگے جو سمجھ کے نہیں معلوم ہویا چیف صاحب تے دوسرے صاحب اور سارے پہلو اتوں دے نکلو. یہ کوٹ شری نے غیر شری شریعت والا کیڑا غیر شری کیڑا، یہ وہ پہلو اتوں دے سانو کڈو. تسی نکلو بعد ویکھاں گے تواڈے کول نظر کرانی چاہیے کہ نہیں. بولتے نہیں. اگر کوئی کہے کہ کوٹ کی توہین یہ تو کوٹ کی توہین ہے تو پھر کچھ ایسا بھی عرض کریں گے کہ حضور تھوڑی عزت کوئی ایسی عجیب تمہیں سچی گل کریے تو بھی بےزتی ہو جاتی. یہ عجیب گل ہے. پھر سیدھی آخو وہ گل سنا کے اجازت چاہنا جڑا چلتا پیا نا کم پتا کی پہ چلتا ہے. شیر بگیاڑ تے لومڑی تینے کٹھے ہوئے شکار نو تر پے.
شکار کیتا ایک جنگلی کھوتا جنوں زیبرا کہندے نے، جنگلی گدھا ایک ہرن تے ایک خرگوش۔ جدو واری آئی نا ونڈن دی تے شیر صاحب نے کہا بگیاڑ صاحب نو ونڈ دے سارے۔ وہ کہندا سرکار جنگلی کھوتا تہاڈا، ہرن میرا تے آ خرگوش جڑا ہے لومڑی۔ ماریا پنجا آندراں کڈ کے بگیاڑ دیاں او رکھ دتیاں، کہندا اوتری دا وڈیاں دے ہوندیاں ایویں فیصلے کری دے نے۔ اگلا دن پیا تے مڑ شکار کیتا، ہن شیر کیا لومڑی نو تو کر ونڈ، تو کر، تو کیویں ونڈنی ہے؟ انہیں آخیا حضور آ جڑا خرگوش آ اے جناب دا سویرے دا ناشتہ، جیڑا ہرن آ جناب دا دوپہر دا کھانا، تے جنگلی کھوتا شام دا۔ انہیں آخیا اے اونتری مرے او تو یہ فیصلہ کتوں سیکھیا؟ آندی حضور بگیاڑ دیاں آندراں تو سیکھیا ہے۔ او لانتی حیوان مفترس، امریکہ برطانیہ اور چیر پھاڑ کرنے والے درندے وہ اتنے نے، تھلے بگیاڑے، کوئی لومڑی ہے، کوئی بگیاڑ ہے، کوئی لومڑی ہے، اور کوئی بگیاڑ فیصلہ ادھر ادھر کرے، آندرا پڑا کے اندر بہ جاندے تھی سمجھ تے اگوں جی اس نے لومڑی ویکھ لی ہے سارا ہی چاہتا ہے، وہ کہتی اتری، وہ کہنا اتری دیے، وہ کتوں سیکھی کہندی حضور جڑا اندر بیٹھا۔ لانتی ساڈے تو پول کھلانے جے ڈرامے باز دے پترو، تساں کی سمجھتے جے؟ تانوں کو سمجھ نہ چھیڑو ملنگا نو، نہ چھیڑو ملنگا نو، حضور دے جوڑے پاک دی صدقہ نہیں تے چک دیاں گے ٹنگا نو۔ سنو میں پھر جملہ کھول دینا، ایک عوام دے اوتے حکومت ہوندی ہے ووٹاں والیاں دی، پھر ووٹاں والیاں دے اوتے حکومت ہوندی ہے فضائی مخلوق دی، پھر فضائی مخلوق دے اوتے حکومت ہوندی ہے امریکہ برطانیہ دی۔ جی ایسا سمجھنے ہیں ہن جیڑا اس راز نو تھوڑا جہا رکھنا چاہتا ہے اسی طرح او دی حکومت ذرا قائم رہ جاندی ہے، جیڑی لومڑی بن جاوے، جیڑی آکھے حضور سارا ہی تانڈا، جے سانو کو چھٹ دیو گے چھچڑے تے کھا لاں گے، نہیں تے بیٹھے ہیں بس۔ نہ مرادو اور نہ مراد انگریزی فارمی چوچے، نہ چھڑو مسکیناں نو۔ اسا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اے طاقت دے نشے تے لعنت بھیجنے آئے، اسا مسکینی دی زندگی دے فخر کرنے والے۔ اور سنو میں ایک تواڈے شہر دی بڑی بڑی گل کرن لگا، کر چھوڑا تواڈے شہر دا واقعہ ہے۔ میں گل کرنا چیف جسٹس صاحب، تسا جس ملک بیٹھے ہو تو تواڈے جو قانون، اچھا اے مینوں ہے مسلماناں نوں وڈ ونڈ کے وکھرے وکھرے ملک بناون دی لعنت تے نحوست میں دساں، یہ دسو یہ حضور دی گستاخی دا جو مسئلہ ہے پاکستانی مسلمانوں دا مسئلہ ہے یا پوری دنیا دے مسلمانوں دا مسئلہ ہے؟ پر نہیں، پوری دنیا دے مسلمانوں دا مسئلہ ہوندا تے سعودیہ نہ کہندا حکومت پاکستان نو خبردار ادھر ادھر نہیں ہونا، ترکی نہ کہندا، دوسرے ملک نہ کہندے، مولوی جیڑا بھی مولوی کہندا رہے انہیں کہا یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے،
لاکھ دلانت کلمہ رسول نہ پڑھیے ہے پاکستانی مخلوق. یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ نہیں، خدا رسول کا مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن انہوں جڑا سانو ونڈ ونڈ کے رکھیا ہے اس واسطے ہوں وہ کہندے نے انہاں دا مسئلہ ہے، اسی کہندے انہاں دا مسئلہ ہے، وہ کہندا انہاں دا مسئلہ ہے. ایک دوسرے نال میں ایک کوئی سوال کرنا آخر دے اندر. چیف جسٹس صاحب یہ تو فرمائیں کہ آپ کے ملک میں خدا تعالی کو گالیاں نکالنے پر بھی کوئی قانون ہے؟ تمہاری سپریم کورٹ میں اس کے لیے بھی کچھ قانون ہے؟ کو خدا نو گالاں کڈے، خدا پاک نو کو گالاں کڈے تو او دے واسطے کوئی ہے قانون، کوئی ہے دفعہ؟ لو دفعہ ہی کوئی نہیں. رب نو گالاں کڈو تے تواڈے ملک دے قانون وچ دفعہ ہی کوئی نہیں. تے اج تک کسی نے رب دی عزت واسطے کسی نے جلوس کڈیا ہے؟ کسی احتجاج کیتا ہے؟ کوئی راہ ڈکیا کسی؟ کیوں؟ رب نے بال مارے نے؟ رب نال جھگڑا کردا ہے؟ کوئی صحابہ دا سپاہی بن جاندا ہے، کوئی رسول اللہ دا بن جاندا ہے، خدا دا نام ہی کوئی نہیں لیندا. تواڈے جلال پور جٹاں دا واقعہ ہے، ایتھے سبزی منڈی دا ایک بندے نے خدا نو گالاں کڈیاں ہے، او دے واسطے جڑا پرچہ کٹیا گیا تواڈے تھانے جلال پور جٹاں وچ، او میرے ہاتھ وچ FIR. اس FIR دے وچ جڑے دفعہ لگی او 298A لگی. میرے کو مجموعہ تعزیرات پاکستان ہے 298A میرے ہاتھ وچ. یہ 298A ہے، اے 298A ہے. 298A دا کی مطلب ہوتا ہے؟ 3 سال سزا. کنے سال؟ یا جرمانہ دیو 5-10 ہزار دیتا دے اسی ویلے چھٹ کے آ جائے. یا سزا قید یا جرمانہ یا دونوں سزا. جج دا اختیار ہے جی مرضی دے. خدا پاک نو گالاں کڈے تے یا پیسے دے کے باہر آ جاوے تے یا جناب جی 3 سال دی سزا ہے. تے اے جرم کدے واسطے بنیا ہے؟ اے بنیا جڑا ہے 298A، اے بنیا ہے نبی دے صحابہ، اہل بیت اور حضور دیاں گھر والیاں دی اگر کوئی توہین گستاخی کرے او دے واسطے بنیا ہے اے قانون. ہن رب جدوں تسی تھانے گئے ہو تے تھندار صاحب نو کیونکہ ادھروں پورے تعزیرات پاکستان وچوں کوئی دفعہ لبی نہیں، انہیں جان چھڑان واسطے اوہی 298A چلائی. ہن ایمان نال دسو میں وہابیاں تو پوچھنا تے ساریاں تو پوچھنا، کیا خدا دی قدر حضرت بلال رسول اللہ جنی بھی نہیں؟ حضور دے قاتل دی حضور دے گستاخ دی سزا تے وچ رکھیے عمر قید یا سزائے موت. رسول اللہ دی گستاخی دی سزا اے ہوئے تے خدا نو گالاں کڈے تے او دی سزا 3 سال. اج تک 70 سال ہو گئے نے قانون ہی نہیں بنیا. اچھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کہدا کلمہ ہے؟ اللہ سونے دا. تے جیدا کلمہ ہے او دے گالاں کڈن دے واسطے نہ دفعہ ہے، نہ سزا ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی ہے. جے کیتا بھی ہے تے نبی سرکار دے صحابہ دے برابر، او جیڑا صحابہ دے برابر جائے او کرے گا تے کافر ہے. رسول اللہ نو صحابہ دے برابر کرنے والا کافر ہے. رسول اللہ دی عزت اگر کوئی مسلمان صحابی جی نہیں کرے مسلمان ہے؟ بولو. حضرت صدیق اکبر نے کی فرمایا سی جدو کسی نے آن کے کیا حضور تو فلانے نے گالاں کڈیاں؟ مولا علی نو کسی نے کی آخیا سی جس لیے انہیں آن کے آخیا آپ نے کی جواب دیتا سی؟ انہیں آخیا حضور تو فلانے نے گالاں کڈیاں. انہیں آخیا آپ نے فرمایا تو کی کرنا چاہنا ہے، کی چاہنا ہے میرے کو؟ انہیں آخیا حضور قتل کر دیا. فرمایا تینوں پتہ نہیں صرف رسولاں دی بے عزتی کرنے والے دی سزا قتل ہوتی ہے، باقی کسی دی قتل نہیں ہوتی. رسولاں دی سزا، رسولاں دے گستاخی دی سزا قتل ہوئے تے خدا دی قتل دی بجائے عمر قید دی بجائے تھلے سٹ دے 3 سال یا 10,000 جرمانہ گن دیو تے خدا نو مڑ گالاں کڈ کے آ گئے. مڑ 10,000 گن دیو مڑ گالاں کڈ کے آ گئے. 10,000
سمجھ نہیں لگی کاغذ لانڈا پاؤنڈ ہے بے ادبی نہیں کری حیا کریا میرے آنگو ادب کریا کرو اے سونے ہو دعوت اسلامی والے جڑے انہوں نے گانوں کے 35 کفری اشعار چھاپے ہیں جڑے گانیاں چ خدا نو گالاں کڈیاں جاندیاں یہ پوری کتاب چھپی ہے گانے چلتے ہیں وہ کدی کسی نے آخیا خدا نال جو پی ہوں اٹھو نہ مرادو کو خدا واسطے بھی تو سوچو خدا واسطے 298 یہ لگی یار میں تھندار تے پولیس والے نو پوچھنا تساں اپنے ضمیر تے بھی کدی ہاتھ رکھ کے پوچھیا جے پر کوئی نہیں جہاں جہاں روٹی نہیں چلتی وہاں مذہب نہیں چلتا جہاں روٹی وہاں مذہب یہ ایسا مسلمان نے یہ ہوئی اج پلے بن کے مضبوط کیتا ہے جی میں دی روٹی آئے گی اوویں دا مذہب پھردا جائے گا خدا نو گالاں کڈا لو جو مرضی کرا لو ہے درباراں نو ڈھان والے درباراں ڈھائی جاندے ہیں میں کہو کدی اے تے منہ چا کھولو سوائے چشتیاں دے کسے نہیں کھولیا رب واسطے او خدا رسول دے نام بھی ایسا تھلے چکائے نے نا ایویں تے رب رسول دی اے عزت بھی ایسا ہی سمجھائیو ظالمو ادھر ویکھ ساڈا اسلام کی کہندا ہے اگر موت تو اتے سزا ہوندی نا دنیا وچ تے اللہ دی بے عزتی کرن والے واسطے او ہوندی جے رسولاں واسطے موت ہے نا رسولاں دے گستاخ واسطے موت ہے تے خدا دے گستاخ واسطے موت تو اتے کوئی سزا ہوندی لیکن یہ تو مجبوری ہے کہ موت تو اتے سزا کوئی نہیں تے رب رب بندے بندے مخلوق خالق نو پہنچ سکتی سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شان سب بڑیاں جتوں ساریاں شاناں لبن او دا نام ہی کوئی بول دے نہیں یہ میری تمہید تو سال سن لی تھوڑی جی پہلی تمہید ہوں تمہیداں 3-4 ہو گئی یہ پہلی تمہید تو سنی انشاءاللہ باقی بیان اتنے کل سرائے عالمگیر ایس جلسہ اے جی فلیکس چھپی عشاء تو بعد انشاءاللہ الرحمن شادی دا موقع ہے تے انشاءاللہ العزیز جنو توفیق مل سکے اتنے حاضر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم صدقہ پاک محمد کریم دا اللہ جی میں حق سمجھائے یہ میں حق روتے قائم رکھ اور حق مرن دی توفیق